علمی طور پہ اللہ تعالیٰ نے استاد گرامی مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کو یہ توفیق بخشی، جہاں بھی انہوں نے کام شروع کیا پہلے تو بڑی پریشانیاں آئیں، لیکن جب کام شروع کیا تو یہ ہے، اور انشاءاللہ اس وقت بھی امانت دار اور باہمت لوگوں کے ہاتھ میں محتم ادارہ، دعا کرے اللہ تعالیٰ اسی روش پہ اسے باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ رہا تھا کہ یہ جس زمین پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں 35 لاکھ کی زمین تھی، 18.5 ایکڑ، آج 35 لاکھ روپے میں 10 گز زمین نہیں مل پائے گی اس ایریے میں۔ یہ ہوتی ہے برکت اللہ کی طرف، جب اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے اپنے کسی بندے سے تو یہ سب کر دیتا ہے، ورنہ آج اگر خریدنی ہو زمین تو بڑے بڑے لوگ گھر کے لیے زمین نہیں خرید پا رہے ہیں۔ ان کی یہ خصوصیت تھی۔ ان کی دوسری یہ خصوصیت تھی کہ اپنے اساتذہ کرام کو ارد گرد بسا دینا چاہتے تھے۔ جو لوگ پرانے اساتذہ کرام ہیں، سیکرٹری صاحب ہوں چاہے اور دوسرے لوگ جو ہیں نہیں ہیں، سب کو زمینیں ایکوائر کرا دی تھی۔ کچھ ادارے کا پیسہ دے گا، کوئی ان کا پیسہ دے گا، کچھ کاٹ کر کے، کچھ معاف کر کے، کچھ تحفہ کے نام پر۔ جو پرانے لوگ ہیں سب کے پاس چھوٹی بڑی زمین ہے، پرانے لوگ سب جانتے ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہاں پر لوگ بس جائیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، بہت بڑی خوبی کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ مسجد، اس مسجد کا ماڈل بنوا کر رکھے ہوئے تھے۔ جب بیماریوں کا زمانہ شروع ہو گیا تھا، شاید بنیاد تو پڑ چکی تھی، میں چاہتا ہوں کہ یہ مسجد میں دیکھیں، اور اللہ نے دکھا دیا۔ شاید یہ بتلا رہے ہیں، مجھے یاد نہیں، یہ اوپر کی تھوڑی سی رہ گئی تھی ورنہ، اور ان کا جنازہ بھی نیچے والی اس میں رکھا گیا۔ دیکھیے انسان کی تقویٰ پرہیزگاری، اس کی ہمت اور بہادری، اس کی توفیق کا اثر اس کے اداروں پہ پڑتا ہے۔ ان میں سلفیت کی غیرت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ ہم نے ان سے سیکھا کہ سلفیت کی غیرت کیا ہوتی ہے۔ یہ مولانا عبدالوہاب خلجی کہیں بھی اسٹیج پر کہ میں نے سلفی غیرت اور سلفی حمیت مولانا رحمانی سے سیکھی۔ میں نے کسی بھی بڑی مجلس میں اگر کوئی بات ہو گئی تو خاموش رہتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اگر ایک اینٹ بھی قبول ہو جائے تو پورا ماحول کی بخشش کے لیے کافی۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو جن لوگوں نے سمجھا ہے، انہوں نے واقعی بے مثال کارنامے انجام دیے ہیں، اور انہی میں مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس مرکز کو ہمیشہ قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین اس کا فیض عام فرمائے، اور ہر آفت تکلیف مصیبت سے اللہ رب العالمین اس مرکز کو اور اس مرکز کے متعلقین کو محفوظ فرمائے، اس عمل صالح قبول فرمائے، اور اس کا ثواب مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے میزان اعمال میں داخل فرمائے، اور تا قیامت کے لیے ان کو یہ باقیات الصالحات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اور مہمانان گرامی قدر، ہمارے لیے یہ بڑی مسرت کا موقع ہے کہ ہم اس ادارے اور ادارے کے بانی والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے قدیم شناساؤں میں سے 2 شخصیت کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور مجھ کو یاد ہے کہ ہم بچپن میں جب چھوٹے چھوٹے تھے تو فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول احمد صاحب حفظہ اللہ جب کویت سے تشریف لایا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بچوں میں عید کا ماحول ہے۔ کھلونے، کھانے پینے کی ٹافیاں، چاکلیٹ اور اس انداز کی چیزیں آیا کرتی تھیں، اور بچوں کے لیے وہی عید ہوا کرتی ہے۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ محترم کا پرانا تعلق رہا۔ خلیج کی جنگ کے بعد والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مرکز میں بلا کر کے علمی کاموں کے لیے
میدان مہیا کیا ضواب فی وجہ سنہ اور دعوت و شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسری اہم کتابیں، جبکہ شیخ محترم کی بے شمار علمی کاوشیں موجود ہیں عربی اور اردو زبان میں. بے شمار علمی کاوشیں اسی مرکز سے وجود میں آئیں اور والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ماحول مہیا کیا. اور دوسرے مہمان گرامی جو کویت ہی سے منسلک رہے ہیں، ہمارے بزرگ فضیلت الشیخ انور سلفی صاحب حفظہ اللہ، جو 1983 میں جامعہ سلفیہ بنارس سے فارغ ہوئے اور 1996 سے لے کر کے تقریباً 26 سال کا عرصہ گزر گیا. وہ اسی وقت سے کویت میں دعوت و تبلیغ کے میدان سے منسلک ہیں. اللہ رب العالمین ان کے اس کارنامے کو اور اس کاوش کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو ہم اس موقع سے اس مجلس میں بلا کسی تمہید کے، کیونکہ کھانے کا وقت ہے طلبہ کا، بلا کسی تمہید کے اپنے مہمانان گرامی قدر کو یہاں دعوت دیں گے. پہلے میں شیخ صلاح الدین مقبول احمد صاحب حفظہ اللہ کو کہوں گا کہ آپ آئیں، ہم اساتذہ کو بھی اور ہم طلبہ کو بھی سب کو اپنی نصیحتوں سے نوازیں، اور اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی تشریف لائیں گے. اور امید ہے کہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے جو گہرا تعلق ان شخصیات کا رہا ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں شیخ صلاح الدین مقبول صاحب حفظہ اللہ نے جو 1981 تک 1976 سے لے کر کے 1981 تک، بلکہ 77 سے 81 تک جامعہ اسلامیہ مدینہ سے منسلک رہے، وہ دور اور اس دور میں والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے تعلقات اور روابط یہ ادارے کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیں گے. اور یہ ہمارے لیے مسرت کی بات ہے کہ شیخ محترم ادارے کی جنرل باڈی کے ممبر بھی ہیں اور ادارے کے ساتھ ان کا تعاون جاری رہتا ہے. اللہ رب العالمین ان کے اس تعاون کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. شیخ محترم تشریف لائیں اور ہم کو اپنی نصیحتوں سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واما بنعمت ربک فحدث. حضرت صدر گرامی، اساتذہ کرام، مہمان عزیز اور میری قوم کے جوانوں، ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے دین کا پابند بنایا جس سے زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ماڈرن کوئی دین نہیں، اور ایک ایسے مسلک کا پابند بنایا جس سے بہتر کوئی مسلک نہیں. آج دنیا کے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں. اتنی پریشانیوں کے باوجود انجینئرز، ڈاکٹرز، پروفیسرز، مرد اور عورتیں، یہ اسلام کی ماڈرنٹی کی دلیل ہے، انسان کی جدیدیت کی دلیل ہے، اور اسلام کے اپ ٹو ڈیٹ ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح سے ہمارا مذہب، آج جب پڑھے لکھے لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں، ہماری آفس میں ایک انگریز آیا، انگریز امریکن، وہاں پر بیس تھا امریکیوں کا، پڑھا لکھا فوجی امریکی، وہ آیا تو لوگ لے کر کے آئے کہ آپ ان کو اسلام کے بارے میں بتائیے. انہوں نے پڑھا ہے اور تقریباً مسلمان ہو گئے ہیں. تو اس نے کہا آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ پری کنٹروورشل پیریڈ آف اسلام. اختلاف سے پہلے والا اسلام بتاؤ، اختلافی امت سے پہلے والا اسلام بتاؤ، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو لوگ مسلمان رہے ہوں گے. کتنے پوائنٹ کی بات اس نے پوچھی. کہا کہ ہمارے یہاں کرسچینٹی ہے تو اس میں بھی 4-5 فرقے ہیں.
جس میں سے جتنے فرقے ہیں ان کا کوئی بھی بانی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے نہیں تھا. بہت پوائنٹ. اور بتائیے کہ اختلاف امت سے پہلے والا اسلام کہاں پہ ہے؟ اللہ کی کتاب اور انہی دواوین سنت بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے، جس کے اولین حاملین آپ ہیں. آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی ذمہ داری سے نوازا ہے. بخاری پڑھ کر کے اس پہ عمل کرنے والے لوگ آپ ہیں. لوگوں نے بخاری تو یہاں پڑھ کر کے صرف تبرک کے لیے پڑھا کرتے تھے. بخاری تبرک کے لیے پڑھا کرتے تھے. موطا کا ایک نسخہ رامپور کے حکیم کے پاس تھا، تو اس لیے نہیں کہ اس پہ عمل کریں، بلکہ اس لیے تھا کہ جب عورت پہ زچگی کے وقت پریشانی ہو جاتی تھی تو اس کے سر پہ رکھ دیتے تھے کہ تاکہ بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے. یہ کیسے ہوا؟ یہ لوگ جو دور کرانے لگے ایک ہی سال میں کتب ستہ کا، جب ہمارے بزرگ علماء اور ان کے راس الطائفہ ہمارے سرخیل جماعت سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری پڑھانا شروع کیا، مسلم پڑھانا شروع کیا، اور پورے بر صغیر میں یہ آوازہ بلند ہو گیا کہ ایک آدمی حدیث پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے. جس کو اللہ نے ہدایت لکھی تھی، سمٹ کر کے لوگ آئے اور ہدایت یاب ہو کر کے گئے اپنے اپنے علاقوں میں، اور انہی لوگوں کے آل و اولاد ہم لوگ ہیں. کسی بھی علاقے میں آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک دو پشت کے بعد مولانا لوگ انہی کے شاگردوں کے شاگرد نظر آئیں گے. کہہ رہا تھا کہ جب دیکھا کہ یہ اہل حدیث جو اپنے کو کہنے لگے ہیں، انہوں نے تو بخاری اور مسلم اور یہ کتب ستہ کو مسلسل پڑھانا شروع کیا ہے، تو اب شرمانے لگے. ہمیں دیکھ کے آپ شرمائیے گا، تو کہا ہم لوگ ایک ہی سال میں پورا دور کروا دیتے ہیں، تاکہ جو اعتراض ہونے والا ہے وہ اعتراض ہی ختم ہو جائے گا. یہ ہے، ورنہ کچھ نہیں ہوتا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا آدمی بخاری کی صرف کتاب العلم تک پڑھے ہوئے تھا جب تک وہ حجاز نہیں گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، تو پورے بر صغیر کے سب سے بڑا ایمانی اور اسلامی خانوادہ مانا جاتا تھا، صرف کتاب العلم تک وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں. تب اللہ نے ان کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسی کا امتداد یہ آپ کا ادارہ ہے. آپ جائیں گے مدرسہ میاں صاحب دیکھیں گے اتنی چھوٹی جگہ پر ہے. وہ چھوٹی جگہ پہ نہیں تھا. 1857 سے پہلے یہ دلی کا آدھا ریلوے اسٹیشن اسی پہ بنا ہوا ہے. ان کی جو مسجد تھی وہ بہت بڑی تھی، ان سے اس جامع مسجد سے بڑی تھی، وہ فتح پوری سے بھی بڑی تھی، لیکن انگریزوں نے اس کو ڈھا کر کے اس میں ریلوے اسٹیشن میں ملا دیا. پھر اس وقت تو بچنا مشکل تھا، لوگ سر چھپا دیتے تھے. تب جا کر کسی وہ گلی والا مدرسہ آپ نے دیکھا ہوگا سید نذیر حسین کا. یہ جو بڑی بڑی شخصیتیں، چند بڑے شخصیتوں کے علاوہ جتنے لوگ بعد میں انہیں سے پڑھ کر کے گئے ہیں. رہائش کہیں دوسری جگہ پہ ہوا کرتی تھی. اور 1857 کے بعد گویا کہ دلی اجڑ گئی تھی. یہ اسلامی تہذیب و تمدن کا دلی ایک مقبرہ بن کر کے رہ گئی ہے. آپ جائیے دیکھیے، کیا یہی آثار قدیمہ ہیں جن کو دیکھ کر کے رونا آتا ہے. بہرحال علمی طور پہ اللہ تعالیٰ نے استاد گرامی مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کو یہ توفیق بخشی. سن 78 میں پہلی بار، میں 77 میں آیا ہوں، اور اس سے پہلے جامعہ سلفیہ میں سن 71 سے ان سے پہلی ملاقات ہوئی، اور اسی وقت سے جو عزیز رکھے تو آخر وقت تک اللہ تعالیٰ نے وہ تعلق برقرار رکھا. بہرحال میں بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہم لوگ چٹائی پر بیٹھنے والے آدمی ہیں، لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ دنیا دیکھیں تو یہ ہوا کہ ہر چیز کو بڑا رکھنا چاہیے. ہر چیز کو، اب دیکھیں ان کی آپ بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں گے، بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ کس قدر
बड़ा है, मस्जिद है। भाई मौलवी लोग तो वो करते हैं तो इतनी बड़ी मस्जिद बना दी है, अपना ये है, आधे लोग बाहर पढ़ रहे हैं, आधे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, जहाँ भी उन्होंने काम शुरू किया, पहले तो बड़ी परेशानियाँ आई, लेकिन जब काम शाम शुरू किया तो ये है। और इंशाअल्लाह इस वक्त भी अमानतदार और बाहिम्मत लोगों के हाथ में और तुम्हें अदारा, दुआ करे अल्लाह ताला उसी रविश पे इसे बाकी रखने की तौफीक अता फरमाए। कह रहा था कि ये जिस ज़मीन पे आप बैठे हुए हैं इसका बयाना दे दिया गया था, शायद लोगों को ना मालूम हो सकता है, शेख मोहम्मद को भी ना मालूम हो या सुना हो, इसका बयाना दे दिया गया था 5 लाख रुपया, और बयानी की मुद्दत ख़त्म हो गई। पैसा जानते हैं दर बहार से अपना इंतज़ाम होता था, वो आने में परेशानी हो गई। पड़ोसी मुल्क से वो उसका इफ्ता की ऑफिस हुआ करती थी उस वक्त, और उसने ज़मीन देने से इनकार कर दिया ज़मीन। अब आप जानते हैं मौलाना रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के सियासी असर व रसूख, इज्तिमाई असर व रसूख, अपना खुद असर व रसूख कितना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। और जानते हैं अपने यहाँ बयाने का मतलब ये होता है कि अगर वक्त निकल गया और नहीं देना चाहे तो पैसा भी नहीं लेगा, या अगर बहुत ईमानदार आदमी है तो ठीक है लौटा देते हैं, नहीं तो वो भी चला गया। उसके दामाद और बेटी का एक्सीडेंट हो गया, फिर लोग जब ताज़ियत के लिए गए और उसको याद दिलाई कि भाई ये किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, गैर मुस्लिम आदमी, ये एक चैरिटेबल इदारा है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसका आदमी पैसे जाओ, उस वक्त पैसे का भी इंतजाम हो सका है। देखिए अल्लाह को जब कोई काम लेना होता था, मौलाना कहते थे, मौलाना कोई जब बहुत बड़ी बात होती थी तो बहुत खुशी में बयान करते थे। हमारे जो पुराने असाज़े किराम हैं जानते हैं कितने ताल्लुकात थे, अजीज़ रखते थे, ये लोग भी जानते हैं, ये लोग छोटे थे। बहरहाल तो वही कहते थे कि लोग ला करके पैसा बैंकों में रख देते हैं, और हमने इसलिए ये ज़मीन पहले ही से ये करके कि हम बैंक में पैसा रख करके क्या करेंगे। ये ज़मीन आज ये 35 लाख की ज़मीन थी, 18.5 एकड़, 18.5 एकड़ 70,000 स्क्वायर मीटर, 7800 स्क्वायर मीटर, 70,000 स्क्वायर मीटर और 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, 40,000 4000 18,000 नहीं 78 किलोमीटर और 40 मुरब्बा मील में यह आप जिसमें बैठे हुए हैं वो कभी कभार में भी इससे ताल्लुक़ रहा है, तो किसी वक्त ऐसा लगा कि देखा जाए। आज 35 ये समझिए 35 लाख रुपए में 10 गज ज़मीन नहीं मिल पाएगी इस एरिए में। हमारी छोटी सी ज़मीन है, मौलाना ही ने खरीदवाई थी, जहाँ पर हमारी ऑफिस है, वो 3 लाख रुपया अगर मांग लें, 3 लाख रुपया गज तो अभी दे देगा। यहाँ अगर 3 लाख मांग लें तो यानी उस वक्त की 35 लाख में 17 गज का 10-12 गज ज़मीन की कीमत है। ये होती है बरकत अल्लाह की तरफ, जब अल्लाह कोई काम लेना चाहता है अपने किसी बंदे से तो ये सब कर देता है। वरना आज अगर ख़रीदनी हो ज़मीन तो इंसान घर के लिए ज़मीन, बड़े बड़े लोग घर के लिए ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं। उनकी ये खुसूसियत थी। उनकी दूसरी ये खुसूसियत थी कि अपने असाज़े किराम को इर्द गिर्द बसा देना चाहते थे। जो लोग पुराने असाज़े किराम हैं, सेक्रेटरी साहब हों चाहे और दूसरे लोग जो हैं नहीं हैं, सबको ज़मीनें एक्वायर करा दी थी। कुछ इदारे का पैसा देगा, कोई उनका पैसा देगा, कुछ काट करके, कुछ माफ़ करके, कुछ तोहफा के नाम पर। जो पुराने लोग हैं सबके पास छोटी बड़ी ज़मीन है, पुराने लोग सब जानते हैं। क्यों? वो लोग चाहते थे कि यहाँ पर लोग बस जाएं, हमारे असाज़े किराम हैं। बहुत बड़ी खूबी की बात होती है।
خود جیسے انہوں نے بتایا، میں جب ادھر کویت عراق کی جنگ ہوئی اور میں آیا اور یہ ہوا تو کچھ پیسہ ہمارے پاس تھا، کچھ ان کے پاس تھا، یہ کر کے وہ زمین ہم کو خریدوا دی. اس وقت 2.5 لاکھ کی تھی اور 75,000 کی باؤنڈری ایک عبدالرزاق صاحب انجینئر رازق صاحب ہوا کرتے تھے، انہیں بنوا دی وہ. اور اس وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ سے کہتے تھے اس کو اس لیے کرائیے کہ صلاح الدین ہی رک جائے گا. یعنی ان کا یہ وہ جذبہ کار فرما تھا جس کو پسند کرتے تھے، چاہتے تھے کہ رکے اور مستقل رہیں. آج بھی وہی جذبہ کار فرما ہونا چاہیے اپنے طلباء کے بارے میں، اپنے اساتذہ کرام کے بارے میں. اور یہ مسجد، اس مسجد کا ماڈل بنوا کر رکھے ہوئے تھے. جب بیماریوں کا زمانہ شروع ہو گیا تھا، شاید بنیاد تو پڑ چکی تھی، تو کہا مجھ سے کہ میں نہیں اپنی بیماری بتاتا ہوں لوگوں کو، کیونکہ ہمارے 2 وہ ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں، اور تیسرا 25% یا 50% کھلا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں دیکھیں. اور اللہ نے دکھا دیا. شاید یہ بتلا رہے ہیں، مجھے یاد نہیں، یہ اوپر کی تھوڑی سی رہ گئی تھی ورنہ، اور ان کا جنازہ بھی نیچے والی اس میں رکھا گیا. جی، انسان کام کر کے دیکھیے، انسان کی تقویٰ پرہیزگاری، اس کی ہمت اور بہادری، اس کی توفیق کا اثر اس کے اداروں پہ پڑتا ہے، اس کے اداروں پہ پڑتا ہے. ان میں سلفیت کی غیرت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی. میں خود بھی انہی سے، وہ 71 سے جو ملاقات ہوئی تو اپنے ساتھ لگا کر کے وہ کیا. جب ایڈیٹنگ کر رہے تھے اس کی مجلد جامع سلفیہ کی، اس وقت پروف ریڈنگ کرواتے تھے اور تحریر تھوڑی سی صاف تھی، مقالے لکھواتے تھے، صاف کرواتے تھے. اور بہت سے اس کے بعد پھر وہ چلے آئے، لیکن کبھی بھی جاتے تھے تعلق ختم نہیں ہوا. بلاتے تھے، کوٹھی والوں کی دعوت ہوتی تھی تو لے کر کے جاتے تھے. یہاں پر بھی جب بھی رہا، جتنی بڑی مجلسوں میں جاتے تھے مجھ کو لے کر کے جاتے تھے، چاہے وہ حکیم عبدالحمید ہمدرد والے ہوں، چاہے اور دوسری جگہوں پہ کہیں بھی بڑی میٹنگ میں لے کر کے جاتے تھے. ہم نے ان سے سیکھا کہ سلفیت کی غیرت کیا ہوتی ہے. انہوں نے ہی، ہم نے کتاب میں یہ اعتراف کیا ہے کہ مولانا جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث ایک رسالہ ہے مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت بڑے پائے کے آدمی تھے، ہمارے طلباء کو پڑھنا چاہیے. جس طرح سے ہم مولانا انہی لوگوں کے ساتھیوں میں سے تھے، مولانا نذیر احمد املوی، شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی وغیرہ کی. تو ان کا جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث، تو انہوں نے کہا اس کا عربی میں ترجمہ کر دو. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا. 78 سے پہلے کی بات بتلا رہا ہوں. موقف الجماعت الاسلامیہ من الحدیث النبوی، اور اس پہ حاشیہ لگایا. تب لوگوں نے جانا کہ اس جماعت کا حدیث کے سلسلے میں نظریہ کیا ہے. یہ میں نے انہی سے سیکھا. یہ مولانا عبدالوہاب خلجی بیچارے 17 سال جمعیت کے ناظم رہے، یہ رہے، تو بار بار کہیں بھی، حالانکہ ان کی بہت سی چیزوں سے رحمانی صاحب نہیں خوش ہوتے، لیکن انہوں نے دیکھا ہے اس شخص کو، کیونکہ دورے کے بھی موقع ملے جب یہ جماعت جمعیت کا معاملہ ہو گیا تھا، تو کہیں بھی اسٹیج پر کہ میں نے سلفی غیرت اور سلفی حمیت مولانا رحمانی سے سیکھی. کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کا کپڑا صاف ہو اور زبان صاف ہو اور معلومات ہوں. صاف کا کپڑا یہ نہیں کہ آپ قیمتی کپڑا پہنے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جیسا بھی آپ پڑھے ہیں صاف شفاف ہو، آپ کی زبان صاف ہو اور آپ کی معلومات ہو. تو پھر آپ کو کسی کے پیسے سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ آپ کے سینے میں ایمان کی جو دولت ہے اس کے پاس نہیں ہے. آپ کیوں گھبرا جائیں گے؟ میں نے کسی بھی بڑی مجلس میں اگر کوئی بات ہو گئی تو خاموش رہتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا. ہم لوگوں کے زمانے میں جب قاری طیب صاحب آئے جامع سلفیہ کے دورے پر اور انہوں نے ایک ضعیف حدیث پڑھ دی، افتراق امتی رحمہ، اس کو بعد میں اٹھے جب ان کا جواب دینے کے لیے تو اس پہ یہ کیا.
تو ان کو کہنا پڑا کہ ہمارے اہل حدیثوں میں ماشاءاللہ ابھی تک حدیث کا یہ جذبہ موجود ہے، اور انہوں نے بتایا کہ مولانا امرتسری سے ہمارے کیا تعلقات تھے، یا آتے تھے تو ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ مولانا امرتسری کو مولانا وہ لوگ جن کے شاگرد نہیں رہ چکے ہیں، تو مولانا رحمانی مولانا امرتسری کو اپنا شیخ سمجھتے تھے، اور تھے بھی وہ جماعت کے اعتبار سے بھی۔ جب سے 1906 سے جب سے جمعیت اہل حدیث کی تشکیل ہوئی، پہلے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، اور 48 تک وہی ناظم اعلیٰ رہے، اور اسی طرح سے اپنے اساتذہ میں مولانا نذیر احمد امروی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایسے وہ بھی پڑھے لکھے ہوں گے جیسے ہم لوگ پڑھے لکھے، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اگر ایک اینٹ بھی قبول ہو جائے تو پورا ماحول کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ کیا انسان، یہ تو اتنا بڑا کام ہے، کوئی معمولی سا تحفیظ القرآن بنا لیتا ہے، کیا وہ 1-2 منٹ کے لیے 1-2 سیکنڈ کے لیے مخلص نہیں رہا ہوگا؟ اس لیے سب کی ہمت افزائی بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر اس ادارے کی جو خصوصیت یہ رہی کہ اللہ نے اسے دلی میں قائم ہونے کا شرف بخشا، جہاں سب لوگ کسی نہ کسی حوالے سے آتے ہیں۔ میں دلی میں رہنے لگا، ہمارے وہ دوست جن سے کبھی امید نہیں تھی کہ ان سے ملاقات بھی ہوگی، دروازہ کھٹکھٹا کر کے آئے ہوئے ہیں، دیکھیے آپ کہاں آ کر کے پہنچ گئے۔ بہرحال میں نے ایسی باتیں چھیڑ دی۔ ہاں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارا اسلام سب سے بہتر اپ ٹو ڈیٹ ماڈرن مذہب ہے، اسی طرح سے ہماری سلفیت، ہمارا منہج سلفی اسلام کی مکمل تعبیر ہے، قریب ترین نہیں، مکمل تعبیر ہے، اور اس کو اپنائیے۔ اسی اسلام کو آج دنیا چاہتی ہے، وہ تقلیدی اسلام کو نہیں۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اور آغاز جن لوگوں نے کیا وہ امانت اب آپ لوگوں کے سر ہے۔ میری گفتگو لمبی ہو گئی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدر گرامی، اساتذہ کرام اور ہمارے طلباء سب کو مل جل کر کے دعا بھی کریں۔ اپنے محسنین کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے، اپنے محسنین کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، فاللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ محترم علماء کرام و عزیز طلباء، ہمارے مربی و مشفق فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول احمد حفظہ اللہ اور مولانا محمد رحمانی مدنی حفظہ اللہ نے میرا آپ لوگوں کے سامنے تعارف کروایا، میں 2-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ 40 سال کی عمر تک بھی وہ امی تھے، ان پڑھ تھے، بلکہ گنوار تھے،
اور بکریوں کو چرایا کرتے تھے، لیکن ایک بات نے ان کی زندگی کی کایا پلٹ دیا، صرف ایک بات نے۔ وہ بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بچے کو حلقہ تحفیظ قرآن میں داخل کرانے کے لیے وہ لے کر آئی، لیکن بچہ پڑھنے کے لیے جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو اس ماں نے بچے کو سمجھایا کہ بیٹے کچھ پڑھ لے، لکھ لے۔ بچے نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں ہے، مجھے پڑھنا نہیں ہے۔ تو آخر اس ماں نے کہا اگر تو نہیں پڑھے گا تو یہ جو بکریوں کا چرواہا ہے اس طرح کا چرواہا بنے گا۔ تو کسائی، جو اس وقت امام کسائی نہیں بنے تھے، اس ایک بات نے ان کے دل پر اتنا اثر کیا کہ یا اللہ، لوگ جہالت میں مجھے مثال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بکریاں بکا دی اور اس سے جو کچھ ملا تو اس سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد اپنے زمانے میں علم لغت کے اور علم قرات کے سب سے بڑے امام مانے گئے۔ اور کل تک جو لوگ جہالت میں ان کو مثال بنایا کرتے تھے، اب علم میں، بلند ہمتی میں اور امامت میں لوگ ان کو مثال دے کر ان کی مثال پیش کرنے لگے۔ صرف ایک بات نہیں، بات ایک رہتی ہے، لیکن اس ایک بات نے ان کی زندگی کی کایا کو پلٹ دیا۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ علماء کرام ہیں اور دکاترہ ہیں اور ایسے ایسے علماء کرام ہیں جو کہ 50 سال سے علم دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسی کتنی باتیں انہوں نے آپ کو نہیں کہا ہوگا۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے علم حدیث کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن یہ ایک بات جو کہ میرے استاد حافظ برازلی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے جب میرے خط کو دیکھا، انہوں نے میری لکھت کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ بھائی تمہارا جو خط ہے یہ محدثین کے خط کی طرح ہے، یعنی محدثین جس طرح تو لکھا کرتے تھے، تمہارے لکھنے کا انداز بھی کچھ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی تمہارا خط ہے۔ تو اس ایک بات نے، وہ ایک بات ان کے دل میں بیٹھ گئی، اور اپنے زمانے کے علم جرح و تعدیل کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے علامہ وہ تصور کیے گئے، اور سب سے بڑے امام اس فن کے وہ تصور کیے گئے، اور ہزاروں لوگوں کی ثقافت و ادب ثقافت، جرح و تعدیل کا جو فیصلہ ہے وہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں وہ کیا کرتے تھے۔ اور آج ایک امت ان کے اس فن سے استفادہ کر رہی ہے، اور جس کو انہوں نے ثقہ کہا اس کو ثقہ ہم بھی سمجھتے ہیں، اور جس کو ضعیف یا اس کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آدمی وضاع ہے، کذاب ہے، تو اس کو لوگ وضاع اور کذاب سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، اس کے بعد سیر اعلام النبلا وہ انہی کی لکھی ہوئی، یعنی اتنی کتابیں ہیں کہ اگر ہم زندگی بھر پڑھتے رہے تو شاید ہم نہ پڑھ سکیں۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بات نے ان سے وہ کارنامہ کرایا جو کہ قیامت کی صبح تک سورج کی طرح چمکتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد اسحاق راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کاش آپ جیسا کوئی آدمی اٹھتا اور ایک ایسی کتاب جمع کرتا جو کہ صرف صحیح احادیث پر مشتمل ہو، تو فواقع فی نفسی، کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے 16 سال اپنی زندگی کے لگا دیے، 7.5 لاکھ سے زیادہ حدیثوں کو چھانٹ کر انہوں نے الصحیح للبخاری تصنیف کیا، اور جسے کہ تقریباً 1300 سال سے آج تک امت اسلامیہ
جس کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب تصور کرتی ہے، اور ایسے لوگ جو کہ امام بخاری کو مانتے بھی نہیں لیکن پھر بھی وہ ان کی کتاب پڑھنے پر مجبور ہیں، اور اس وقت تک کوئی مولوی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صحیح بخاری کو نہ پڑھے۔ تو میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیز طلبہ، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہ ایک بات نے، یہ کہ کارنامہ ہمارے اسلاف سے لیا ہے، تو ماشاءاللہ آپ لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، تو اگر اس تعلیم کو آپ نے امت کو جگانے کا اس سے کام لیا، تو جیسا اللہ رب العالمین نے ہمارے علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ سے یہ جو کام لیا ہے، اور آج یہاں پر دلی میں کتاب و سنت کا تاج محل جو انہوں نے بنایا ہے، ایسا کارنامہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی لے سکتا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ہارون رشید کے ساتھ بیٹھ کر فالودہ کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ایک زمانہ تھا، ان کے جو والد تھے دھوبی تھے، کیا تھے؟ دھوبی تھے، اور مجھے مار مار کر پیٹ پیٹ کر وہ دھوبی گھاٹ لے کر جایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا تو پڑھ لکھ کر فالودہ کھائے گا؟ تو بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی کفالت میں لیا اور کہا کہ ابو یعقوب اور ان کے والد سے کہا کہ یہ بچہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے تو کتنا لا سکتا ہے؟ کہا کہ 1 درہم پیدا کر سکتا ہے۔ کہا 2 درہم میں دوں گا، اس بچے کو میرے لیے چھوڑ دوں۔ اور اس کے بعد وہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں قاضی القضات بنائے گئے۔ تو اللہ رب العالمین اس کتاب و سنت سے اور یہ علم سے اللہ رب العالمین لوگوں کے درجے کو بلند کرتا ہے، اور ان کو نیچے سے اٹھا کر اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو شہرت کے آسمان تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ آج میری خوش نصیبی ہے کہ میں مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیت الاسلامیہ کا میں نے آج مشاہدہ کیا۔ ماشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ مولانا نے جو کارنامہ انجام دیا، یہ ایک فرد واحد کی کوشش تھی۔ مولانا کوئی بڑے مالدار خاندان کے فرد نہیں تھے، بلکہ اسی علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان شہرت تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام کیا۔ اور انہوں نے جو یہاں پر کتاب و سنت کا تاج محل تعمیر کیا ہے، اور جس میں کہ آپ جیسے ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، تو اس علم کی برکت کے تعلق سے میں کیا کہوں، ایک بہت لمبا موضوع ہے، بلکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں ابو المنصور الخیاط کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ امام سمعانی کا وہ یہ قول نقل کرتے ہیں کہ امام سمعانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ابو منصور الخیاط کو دیکھا، تو پوچھا کہ آپ کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ بچوں کو سورہ فاتحہ سکھائی تھی، اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے میری مغفرت فرما دی، اور مجھے جنت الفردوس اعلیٰ علین میں اللہ تعالیٰ نے جگہ عطا فرمایا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، بزرگوں، جب یہ سورۃ فاتحہ کسی کو سکھا دینے سے اللہ رب العالمین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے تو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو پھر مولانا نے جو یہ مرکز قائم کیا، اور وہ بھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر۔ مولانا آزاد کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کہ علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ یا شیخ صلاح الدین مقبول احمد حفظہ اللہ یا اس طرح کے یا اس مستویٰ کے جو لوگ ہیں،
وہ وہی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ان کے نظریات کو سمجھ سکتے ہیں۔ خود میں نے شیخ تقی الدین الہلالی المراکشی کی کتاب میں نے پڑھی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب میں ہندوستان میں کلکتے میں جا کر مولانا آزاد سے ملا تو مجھے ایسا لگا کہ میں ہندوستان کے ابن تیمیہ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ اور واقعی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب تذکرہ پڑھ کر اللہ رب العالمین نے مجھے بھی ہدایت عطا فرمائی، ورنہ ہمارے علاقے میں اہل حدیث کس چڑیا کا نام ہے لوگ جانتے بھی نہیں تھے۔ میرا جو ماموں تھا اقبال آزاد قوال، یہ اسماعیل آزاد قوال کا یہ شاگرد تھا، تو بدعتی خاندان کے تھے، اور ہمارے پورے علاقے میں 300 کلومیٹر تک اہل حدیث کس چڑیا کا نام ہے جانتے بھی نہیں۔ آج الحمدللہ ہر جگہ اہل حدیث ہیں، اور یہ مولانا آزاد انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا کچھ ثواب اللہ رب العالمین ضرور مولانا آزاد کے بھی نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ درجہ فرمائے گا، اور مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام، مولانا آزاد کے افکار کو جن لوگوں نے سمجھا ہے انہوں نے واقعی بے مثال کارنامے انجام دیے ہیں، اور انہی میں مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس مرکز کو ہمیشہ عبدالآباد کے لیے اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین اس کا فیض عام فرمائے، اور ہر آفت تکلیف مصیبت سے اللہ رب العالمین اس مرکز کو اور اس مرکز کے متعلقین کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، اور اس مرکز میں اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس عمل صالح کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور اس کا ثواب مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے میزان اعمال میں اللہ رب العالمین داخل فرمائے، اور تا قیامت کے لیے ان کو یہ باقیات الصالحات بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ مہمان گرامی قدر کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اپنے قیمتی کلمات سے ہم تمام کو نوازا، اور پروگرام کے اختتام میں ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اپنی رحمت اور توفیق سے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا۔ اس کے بعد ہم مہمانان گرامی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مبارک آمد سے اور زیارت سے ہم تمام کو شرف بخشا اور اپنے قیمتی کلمات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کلمات اور آپ کی نصیحتوں کو قبول فرمائے اور ہم تمام کے لیے نفع بخش بنائے۔ ہم اساتذہ کرام کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دے کر کے پروگرام کو کامیاب کرانے میں ہمارا تعاون کیا۔ ساتھ میں ہم تمام طلباء کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی تھکاوٹ کے باوجود اور اس نازک وقت میں پورے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے اس صبر کو، آپ کی اس مشقت کو قبول فرمائے اور ہم تمام کے لیے آج کے اس پروگرام کو نفع بخش بنائے، ذریعہ نجات بنائے آخرت میں۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔